فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکتاب الحکیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز الکبیر۔ سامعین گرامی، اسلامی ہجری سال 1448 شروع ہو چکا ہے اور محرم الحرام کے مہینے سے ہم اس سال کا آغاز کر رہے ہیں۔ اسلامی کیلنڈر کا آغاز اس روز سے ہوا کہ جس روز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ پہنچے تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو مدینۃ المنورہ پہنچے، پہلا دن تھا۔ تو اسلامی ہجری کا جو پہلا سال تھا، اس سال میں محرم اور صفر کے جو مہینے تھے وہ اس طرح کیلنڈر پر نہیں گزرے، اور جو دوسری ہجری تھی اس کا آغاز محرم الحرام سے ہوا۔ آج کا یہ خطبہ محرم الحرام کی اہمیت پر ہے کہ یہ جو مبارک مہینہ اللہ نے ہمیں عطا کیا، اس مبارک مہینے کی اسلامی تاریخ میں کیا اہمیت ہے۔ دن، رات، ہفتے، مہینے، سال، یہ جو وقت ہم گزارتے ہیں یہ سب اللہ کی تخلیق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی عظیم تخلیق۔ زمین جو کہ ایک سیارہ ہے، تو زمین اپنے محور پر ایک گیند ایک جو سورج کے گرد گھومتی ہے، اور یہ اپنے محور پر بھی جیسے گیند سپن کرتی ہے اس طرح گھومتی ہے۔ تو زمین اپنے محور کے گرد ایک چکر جو ہے وہ 24 گھنٹے میں مکمل کرتی ہے۔ تو 12 گھنٹے زمین کا ایک حصہ سورج کی طرف ہے، اور 12 گھنٹے تقریباً دوسری طرف ہے جدھر اندھیرا ہوتا ہے۔ تو جدھر اندھیرا ہے ادھر رات ہے، اور جو حصہ سورج کی طرف ہے وہاں دن ہے۔ اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمارے لیے دن بھی تخلیق کی ہے، اس نے راتیں بھی تخلیق کی۔ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور یہ اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات بنائی لِتَسْكُنُوا فِيهِ، کہ جس میں تم سکون اختیار، جس میں تم آرام کرو، جس میں تم اپنی جو باڈی ہے اس کو دوبارہ تازہ کرو۔ اور پھر اللہ نے تمہارے لیے نہار، اللہ نے دن بنایا، کیوں؟ کہ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، کہ تم اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اور یہ سارے سلسلہ اللہ نے اس لیے بنایا کہ تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو۔ تو پھر چاند جو ہے وہ زمین کے گرد گھومتا ہے، تو چاند اپنا ایک چکر زمین کے گرد جو گھومتا ہے وہ تقریباً 29.5 دنوں میں مکمل کرتا ہے۔ تو 29 دن 30 دن یہ چاند کا جو ہے یہ ایک مہینہ بنتا ہے۔ اور پھر زمین جو سورج کے گرد گھومتی ہے، تو 365 دنوں میں زمین سورج کے گرد اپنا ایک چکر مکمل کرتی ہے۔ اسی سے موسم بنتے ہیں، اسی سے گرمی بنتی ہے، اسی سے سردی بنتی ہے، اسی سے خزاں بنتی ہے، اسی سے بہار بنتی ہے۔ تو یہ جو سارے مہینے اور دن اور رات اور ہفتے اور مہینے اور سال، یہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیے ایک خاص نظام کے ساتھ۔ تو محرم کا مہینہ جو اللہ نے ہمیں دیا، اس کی 4 بڑی اہمیتیں جو ہیں وہ کیا ہیں؟ پہلی اہمیت کہ اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ اب یہ جو ہیپی نیو ایئر ہم مناتے ہیں، اور جو ایک چلتی ہے ایک روایت، یہ مغرب کی روایت ہے۔ اسلام میں یہ ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔
اسلام میں نئے سال کے آغاز کا تصور یہ ہے کہ اللہ نے مجھے ایک پچھلا سال دیا اور اللہ نے مجھے ایک بڑے قیمتی لمحات دیے، وہ لمحات میں نے گزار دیے۔ ان لمحات میں گزرے ہوئے لمحات کا خود احتساب کرنا، اس کا جائزہ لینا، میں نے اس میں کیا کھویا، کیا پایا، اپنی ذات میں کیا بہتری لائی، اور جو آنے والا وقت جو اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرنے جا رہے ہیں، جو نعمت دینے جا رہے ہیں، ان 12 مہینوں میں اپنے ایمان میں، اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں، اپنے معاملات میں، اپنے تعلقات میں کیا بہتری لاؤں گا، یہ ہے اسلامی تصور۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پہلی رات کے چاند کو دیکھتے تو کیا دعا فرماتے؟ بڑی خوبصورت سی دعا ہے اور بڑی سادی سی دعا ہے، اور وہ دعا یہ تھی کہ اے اللہ آپ اس چاند کو ہمارے لیے بہترین خیر اور برکتوں والا بنا دیجیے۔ یہ ہے اسلامی نئے سال کا اور نئے مہینے کا تصور، کہ اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ آپ اس آنے والے سال کو، اس آنے والے مہینے کو ہمارے لیے خیر، بھلائی اور بہتری اور برکتوں والا بنا دیجیے۔ تو نئے سال کی مبارکباد دینا اور یہ جو سارے کام کرنا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ صرف اسی چیز کا ہے کہ میں گزرے ہوئے وقت کا جائزہ لوں اور آنے والے سال کی پلاننگ کروں اور اس کی حکمت عملی بناؤں کہ میں اس آنے والے سال میں کیا کروں۔ محرم الحرام کی دوسری بڑی اہمیت کیا ہے؟ وہ اہمیت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کے ساتھ نکلتے ہیں اور فرعون کا لشکر ان کا تعاقب کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بچایا اور فرعون اور اس کے لشکر کو سمندر میں غرق کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی۔ وہ دن کون سا تھا؟ وہ دن 10 محرم یوم عاشورہ کا دن تھا، کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم اور ستم سے نجات عطا کی۔ موسیٰ علیہ السلام وہ واحد ایسے رسول اور نبی انہیں ہونے کا شرف حاصل ہے کہ جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب سے زیادہ مرتبہ کیا۔ قرآن مجید میں تقریباً 135 مقامات پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام آتا ہے۔ تقریباً 34 بڑی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، بار بار ذکر کیا۔ یعنی قرآن مجید کی کوئی بھی بڑی صورت اٹھا لیں، کھول کے پڑھیں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کے بغیر وہ صورت جو ہے مکمل نہیں ہوتی۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مدینہ میں رہنے والے یہودی 10 محرم کو عاشورہ یعنی 10ویں دن کو، 10ویں محرم کو روزہ رکھتے تھے، اور ان سے جب پوچھا کہ کیوں روزہ رکھتے ہیں تو انہوں نے کہا اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہماری قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی اور موسیٰ علیہ السلام کو فتح عطا کی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے بہت زیادہ محبوب اور محترم ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کو نہ صرف خود روزہ رکھا بلکہ آپ نے صحابہ اکرام کو بھی یوم عاشور کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح اللہ کا بندہ فرض نمازیں جو پڑھتا ہے اور فرض نمازوں کے بعد جس نماز کی سب سے زیادہ اہمیت ہے وہ نماز کون سی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نماز تہجد کی نماز ہے۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان کے فرض روزوں کے بعد اللہ کے ہاں سب سے مقبولیت والے روزے جو ہیں وہ محرم الحرام کے روزے اور 10ویں محرم کا روزہ۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ نے فرمایا کہ اگر میں اگلے محرم تک میں زندہ رہا تو میں 9ویں محرم کا روزہ بھی رکھوں گا۔ یعنی اہل یہود سے اپنے آپ کو مسلمان مختلف بھی رکھنا چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 9 محرم کا
اور 10ویں محرم کا روزہ رکھوں گا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو واقعہ کہ جب فرعون غرق ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر قلم بند کیا، اور یہ اس کا ایک ذکر جو ہے فلما ترا الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، کہ جب موسیٰ اور فرعون کے گروہ جو تھے ان کی فوجیں، فرعون کی فوجیں اور جو بنی اسرائیل کا گروہ آمنے سامنے ہوا، تو ظاہر ہے کہ فرعون کی فوجیں بہت بڑی تھیں، ساز و سامان بھی تھا، سارا کچھ بھی تھا، اور جو بنی اسرائیل تھے جو اس وقت کے مسلمان تھے وہ بڑے تھوڑی تعداد میں تھے اور کمزور تھے اور کچھ بھی نہیں تھا، تو انہوں نے کہا انا لمدرکون، آج تو ہم مارے گئے، آج تو ہمارے لیے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال کلا، ہرگز نہیں، ایبسلیوٹلی ناٹ۔ آج موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہی میرے لیے ضرور کوئی رہنمائی کریں گے، وہی میرا کوئی راستہ نکالیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اے موسیٰ، یہ جو آپ کے ہاتھ میں عصا ہے، اس عصا کو آپ سمندر پر ماریے۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، تو سمندر جو تھا وہ 2 ٹکڑے ہو کر پہاڑوں کی طرح بٹ گیا، یعنی وہ جو سمندر تھا وہ پہاڑوں میں تبدیل ہو گیا، اور 2 پہاڑ ایک طرف بن گئے، اور موسیٰ علیہ السلام اور جو بنی اسرائیل کے ان کے ساتھی تھے وہ آگے چلنا شروع ہو گئے۔ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، اور جب وہ آگے چلے گئے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی، تو جو فرعون کے فوجی تھے وہ بھی اسی راستے پر ان کے پیچھے آنے لگے۔ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے موسیٰ کو اور ان کے جو ساتھی تھے انہیں بچا لیا۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، اور جو پہاڑ تھے وہ دوبارہ سمندر بن گئے، تو جو فرعون اور جو اس کا لشکر تھا وہ وہاں پر غرق ہو گیا۔ اب سامعین گرامی، یہاں پر غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اضرب بعصاک البحر، آپ اپنا عصا جو ہے وہ سمندر پر ماریے۔ عصا مارنے سے تو سمندر کو کچھ نہیں ہوتا، یعنی عقلی طور پر۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دے رہے ہیں کہ اے موسیٰ، آپ اپنی کوشش کریں، آپ حرکت کیجئے، آپ اپنی پوری صلاحیتیں بروئے کار لاتے ہوئے اللہ کی راہ میں ایفرٹ کریں، اور جو نتیجہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دینا ہے۔ اسی طرح جب حضرت مریم سلام علیہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ایک جنگل میں جا کر گوشہ نشین ہو جاتی ہیں، اور آپ کے پاس کوئی کھانے پینے کا سامان بھی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیج کر انہیں کہتے ہیں وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، یہ جو کھجور کا درخت ہے آپ اس کے تنے کو ہلائیے۔ حضرت مریم سلام علیہا کو حکم دیا جا رہا ہے، ایک خاتون کو، کمزور سی خاتون کو، کہ آپ اس کھجور کا جو تنا ہے، بڑا درخت ہے، اس کے تنے کو ہلائیے۔ کھجور کے تنے کو کوئی بہت بڑا پہلوان بھی جو ہے اگر ہلائے تو کھجور اوپر سے گرے گی نہیں، کیونکہ کھجور کا تنا بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ انہیں بھی کوشش کرنے کا حکم دے رہے ہیں کہ آپ اپنی پوری صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے کوشش کیجئے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو تازہ اور بہترین ذائقہ دار جو ہیں وہ کھجوریں فراہم کریں گے۔ تو سامعین گرامی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جتنی بھی کوششیں تھیں وہ کوششیں رنگ لاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ وہ 10 محرم الحرام کو فرعون اور اس کی فوجوں پر فتح حاصل کرتے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم الحرام کو یوم تشکر کے طور پر منایا۔ اور کیسے منایا؟ صرف روزہ رکھ کے، یعنی روزے کی عبادت کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو منایا، اس دن کا استقبال کیا۔ کچھ اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان نوح سے جب نکلی اور جس دن کوہ جودی پر جا کر رکی، وہ دن بھی
10 محرم کا دن تھا. مسامین لیکن جو موسیٰ علیہ السلام کی جو تاریخ ہے وہ مستند احادیث میں ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اور کچھ اور پیغمبروں کے بھی کچھ دن کے بارے میں کچھ روایات ہیں کہ جو یہودی اور عیسائیوں کا جو لٹریچر ہے وہاں سے ملتے ہیں. محرم الحرام کی تیسری بڑی اہمیت کیا ہے؟ تیسری بڑی اہمیت یہ ہے کہ اسلامی سال میں 4 حرمت والے مہینے ہیں. وہ مہینے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بندوں کو ظلم سے، زیادتی سے اور سارے گناہوں سے، بڑے گناہوں سے، چھوٹے گناہوں سے سختی سے دور رہنے کا حکم دیا. یعنی یہ وہ مہینے ہیں کہ جن میں کوئی بھی گناہ کریں گے تو اس گناہ کا جو گناہ ہے وہ کئی گنا زیادہ ہو جائے گا، اور اگر نیکی کریں گے تو وہ بھی بڑھا چڑھا کر ملے گی. وہ مہینے کون سے ہیں؟ وہ مہینے ہیں رجب، ذیقعد، ذی الحج اور محرم. یعنی رجب ایک الگ مہینہ ہے، اور اس کے بعد 3 مہینے جو متواتر آتے ہیں، اور یہ محرم اس سلسلے کا آخری مہینہ ہے کہ یہ وہ جو مبارک مہینے تھے وہ اب مبارک مہینے نکل رہے ہیں. تو ان مبارک دنوں میں جتنی بھی اچھے نیکی کوئی کام کر لیں اور جتنا بھی اللہ کے بندے گناہوں سے دور رہ لیں، اللہ تعالیٰ ان کے اجر کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر انہیں دوبارہ دے گا. محرم الحرام کی اور یوم عاشور کی چوتھی اور سب سے جو اہم اہمیت ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 50 سال بعد یہ واقعہ پیش آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری، بہت ہی محبوب ہستی حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بے دردی سے کربلا کے میدان میں شہید کیا جاتا ہے. حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 چھوٹے بچے تھے، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین میں ان کی دونوں کی عمروں میں تقریباً 1 سال سے بھی کم کا فرق، کہ جیسے وہ جڑواں بھائی ہوتے ہیں وہ تقریباً اسی طرح کے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں بچوں سے ٹوٹ کر محبت کرتے تھے، اتنی محبت، بہت ہی زیادہ محبت کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں بچوں کے بارے میں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ جو جنت میں جو نوجوان ہوں گے اور جوان ہوں گے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سردار ہوں گے. یہ شباب سیدہ شباب اہل الجنہ کہ جنت میں جو نوجوان جائیں گے ان کی جو سرداری کا شرف ہے یہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوگا. ایک مرتبہ مسجد میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے، تو آپ دیکھتی ہیں کہ ننھے حسن اور بالکل ننھے سے حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے سرخ قمیضیں پہنی ہوئی ہیں اور وہ گرتے پڑتے چلے آ رہے ہیں، جیسے بچے بالکل چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں، 1 سال کے 2 سال کے، چلا بھی نہیں جاتا، اٹھتے ہیں گرتے ہیں اور وہ چلتے آ رہے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے کو روکا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترتے ہیں، دونوں بچوں کو اٹھاتے ہیں، اپنی گود میں لے کر آ کر دوبارہ ممبر پر بیٹھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ بے شک تمہاری مال اور جو تمہاری اولاد ہے اس میں تمہارے لیے بہت آزمائش ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا کہ میں ان بچوں کو دیکھ کر اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکا. ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کا خطبہ اس طرح دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا. یعنی تصور میں لائیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گود میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا کچھ حدیث میں
حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ نے ان دونوں میں سے کسی ایک بچے کو گود میں اٹھایا ہوا تھا. ان دونوں بچوں کے نام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھے. ان دونوں کو گٹھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی. ان دونوں کے کان میں اذان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بچوں کو کوئی اور نام رکھنا چاہتے تھے. حرب یعنی حضرت علی کو جنگ بڑی پسند تھی تو وہ جنگ کے موضوع پہ ان بچوں کا وہ نام رکھنا چاہتے تھے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کا نام حسن رکھا اور ان بچوں کا نام حسین رکھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اور سامعین گرامی میں حدیث آپ کو بتا رہا ہوں یہ بالکل صحیح حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے. کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے. اب اتنی محبت کے ساتھ ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مستقبل میں آنے والے کچھ واقعات کے بارے میں بھی بتایا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات کا وقت قریب تھا تو ایک دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں وہاں پر اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا اور آپ کے کان میں کچھ بات کہی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رونا شروع ہو گئی. تھوڑی دیر بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کان میں ایک اور بات کہی اور آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہنسنا شروع ہو گئی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جاتے ہیں. کافی عرصہ گزر جاتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ایک دن میں نے ہمت کر کے حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ اس دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کان میں کیا بات کی تھی. اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ میرے والد نے کہا تھا کہ میرا وقت اب مکمل ہونے والا ہے اور میں اب جلدی رخصت ہونے والا ہوں. تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ میں یہ سن کر رونا شروع ہو. اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا پھر انہوں نے مجھے دوبارہ کہا کہ جنت میں میرے گھر والوں میں سے تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی. تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ میں یہ سن کر ہنسنا شروع ہو. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے محبوب والد کے پاس جنت میں چلی جاتی ہیں, اللہ کے ہاں چلی جاتی ہیں. وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا یہ بیٹا سردار ہے اور میرا یہ بیٹا میری امت کے 2 گروہوں میں صلح کرائے گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات اس وقت سچ ثابت ہوئی کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنتے ہیں اور دوسری طرف سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کے امیدوار بنتے ہیں تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خلافت سے دستبردار ہو جاتے ہیں اس لیے کہ امت میں نفاق نہ پھیلے. اور حضرت حسن انہوں نے اپنے آپ کو خلافت سے ہٹا دیا اور انہوں نے امت کی جو یکجہتی تھی اسے ترجیح دی. ایک دن حضرت حسین ننھے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھے. ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا وہاں موجود تھی. وہ کہتی ہیں کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو دیکھے. تو کہتی میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آنکھوں میں آنسو کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ میری ہی امت کا ایک گروہ میرے اس بیٹے کو شہید کر دے گا. جبریل علیہ السلام نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی کہ ننھے سے حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں ہیں اور جبریل انہیں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ ہی کی امت کا, دشمنوں کا گروہ نہیں, کفار کا, یہودیوں کا, عیسائیوں کا گروہ نہیں,
لیکن آپ ہی کی امت کا ایک گروہ آپ کے اس بیٹے کو شہید کرے گا۔ اور سامعین گرامی، 61 ہجری 10 محرم الحرام جمعۃ المبارک کا دن تھا کہ اسی نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کربلا کے میدان میں یزید ابن معاویہ کی جو فوجیں تھیں وہ بے دردی سے شہید کر دی۔ اور سامعین گرامی، کچھ لوگ دنیاوی میدان میں جب فتح پاتے ہیں تو اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کی، انہیں سب سے بڑا کامیاب قرار دیا۔ اللہ کے ہاں ہماری کامیابی کا پیمانہ اور ہے، اللہ کے ہاں کامیابی کا پیمانہ اور ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ بڑا آدمی بن گیا، کامیاب ہو گیا۔ اللہ کے ہاں جس نے اپنی جان کی قربانی دے دی، اللہ کے ہاں وہ سب سے بڑا ہو گیا، اور اللہ کے ہاں ہمیشہ ہمیشہ کی رہنے والی زندگی پا گیا۔ سورہ البروج میں 30ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ان ایمان والے اصحاب الاخدود کا، ان ایمان والے ان لوگوں کا کہ جو پچھلی قوموں میں آئے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا قصہ بڑی تفصیل سے ایک حدیث میں بیان کیا کہ وہ جنہیں اللہ نے اصحاب الاخدود یعنی کھائی والے کہا، وہ ایمان والے بندے وہ تھے کہ جن کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ربنا اللہ، کہ ہمارا رب صرف اللہ ہے۔ اور وہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا، انہوں نے تقریباً اس 20,000 سے زائد لوگوں کو خندق کھدوا کر ان میں ڈالا اور جلتی آگ میں انہیں جلا دیا۔ یہ وہ لوگ تھے اصحاب الاخدود کہ جس پہ سورہ بروج نازل ہوئی، اور اللہ نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، وہ ایسے باغات میں ہیں کہ جن کے نیچے ہمیشہ ہمیشہ نہریں جو ہیں بہتی رہیں گی۔ ذالک الفوز الکبیر، یہی سب سے بڑی کامیابی، سب سے بڑی کامیابی اللہ کے ہاں وہ ہے کہ جن اللہ کے بندوں نے اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دی اور ظلم اٹھائے۔ سامعین گرامی، یہ اللہ کے ہاں اللہ نے کہا فوز الکبیر، یہ کامیابیوں میں بھی سب سے بڑی جو کامیابی ہے، یہ اللہ کے ہاں وہ کامیابی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کامیابی پائی، اور قیامت تک کے لیے ان کا نام جو تھا وہ زندہ اور پائندہ بن گیا۔ اور سامعین گرامی، تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں امت میں جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بغض رکھتے ہیں۔ تو ایسے بندوں کو چاہیے کہ وہ ضرور اپنے ایمان کی تجدید کریں، وہ اپنے ایمان کا جائزہ لیں کہ کیسے ایک اللہ کا بندہ اہل بیت کے ساتھ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے ساتھ، کہ جن پر ہم ہر نماز میں جب درود بھیجتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہ جب ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب درود بھیجتے ہیں تو ان کی اولاد پر بھی درود بھیجتے ہیں۔ تو جو اللہ کا بندہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منفی جذبات رکھتا ہے، اور کوئی بھی ایسے چھوٹا سا بھی کوئی برا خیال رکھتا ہے، سامعین گرامی، اسے چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کا جائزہ لے، خود احتسابی کرے، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا بنیادی حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پیار اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لیے پیار کہ ہمارے پاس یہ اسلام کی نعمت نہ ہوتی، یہ دین کی نعمت نہ ہوتی، یہ قرآن نہ ہوتا، یہ نماز نہ ہوتی، یہ روزے نہ ہوتے، یہ زکوٰۃ نہ ہوتی، یہ سارا نظام نہ ہوتا اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت ہم تک نہ پہنچائی ہوتی۔ تو ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لیے ٹوٹ کر پیار کرتے ہیں۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیونکہ میں اپنے گھر والوں سے ٹوٹ کر پیار کرتا ہوں تو تم پر میری امت کے لوگوں لازم ہے کہ تم بھی ان سے اسی طرح ہی محبت رکھو۔ تو سامعین گرامی، ہمیں بھی اسی طرح کی ہی جو محبت ہے اسے رکھنے کی ضرورت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم تشکر منایا، یوم فتح منایا،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون پر فتح کو سیلیبریٹ کیا. کیسے؟ روزہ رکھ کے. سب سے لمبی عبادت کون سی ہے؟ سب سے لمبی عبادت روزہ رکھنا. 12 گھنٹے کا روزہ، 16 گھنٹے کا روزہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، خاموش عبادت کی. ہم یوم فتح مناتے ہیں، ہم پریڈیں کرتے ہیں، ہم توپوں کی سلامی دیتے ہیں، جہازوں کی سلامی دیتے ہیں، اور بڑا سینہ تان کر، اور پھر ترانے بنتے ہیں، ناچ گانے ہوتے ہیں. سامعین گرامی، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت فتح کو، یوم فتح کو منانا روزہ رکھ کر منانا ہے. اور حسین ابن علی کی جو شہادت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ بھی یوم فتح ہے، کیونکہ حسین ابن علی کا نام جو تھا وہ بلند ہے، اور جنہوں نے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ان کے نام پست ہیں، ان کے نام نیچی ہیں، اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بلند ہے. تو یہ بھی اللہ نے انہیں فوز الکبیر عطا کیا. تو ہمارے نوجوانوں کا آئیڈیل کس کو ہونا چاہیے؟ نوجوان کہتے ہیں ہم انسپائر کس سے ہو؟ آپ انسپائر ہوں ان سے کہ جن کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے سیدہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں. ان سے انسپائر ہوں، ان کے جذبے کو اٹھائیے جنہوں نے حق کے لیے آواز اٹھائی، ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، جبر کے خلاف آواز اٹھائی، ناانصافی کے، ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا سبق یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا. علامہ اقبال کے اس کلام کے ساتھ میں اختتام کرتا ہوں. آپ نے کہا تھا یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا وہ دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. دو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو. عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن. نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. دعا کریں سامعین گرامی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نئے سال 1448 ہجری میں اپنے آپ کو پاکیزہ اور اپنے ایمان اور اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو بہتر سے بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر چلتے ہوئے حق پر کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آپس میں متحد ہو کر رہنے اور فرقہ واریت سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بآیاتہ وذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم.